تو ڈسکس کرتے ہیں ہم اس کے غزوہ احزاب جو ہے اس کے کیا اسباب اور کیا وجوہات، یا غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے اس کی کیا اسباب یا وجوہات تھے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دور جو تھا نا وہ کفر اور اسلام کی ایک مسلسل کشمکش جو تھی نا، وہ اسلام اور کفر کے درمیان جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی۔ ابھی تک یہ سلسلہ جاری تھا اور ختم نہیں ہوا تھا۔ جنگ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ اس وقت شکست کھا چکے تھے، اور جنگ احد میں اگرچہ ان کا پلڑا بھاری رہا تھا، تاہم وہ اس وقت بھی اسلام کی جو کوششیں جو تھیں اس کو ختم نہیں کر سکے تھے یا دبا نہیں سکے تھے۔ اس کے بعد وہ مسلسل قبائل کو، یا قبائل عرب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کو اکسا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جو تھی انہوں نے تاحال کافی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام کی روشنی جو تھی وہ بالآخر پھیلتی ہی گئی۔ اور کفار جو تھے نا بیٹا، انہوں نے ایک بار پھر اسلام پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضرب کاری لگانے کا ارادہ کر لیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس غزوے کو غزوہ احزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اسلام کے خلاف جتنے بھی قبائل جو تھے ان سب نے حصہ لیا تھا۔ یعنی اسلام کو مٹانے کے لیے، خدا نخواستہ، یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے انہوں نے تمام کفار جو تھے، انہوں نے تمام قبائل کو، عرب کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں یا لڑیں۔ پھر جنگ بدر کے بعد سے جو قریش شارع شام سے جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ محروم ہو چکے تھے، اور احد میں بھی نقصان اٹھانے کے بعد مسلمان جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جلد ہی سنبھل گئے تھے، اور انہوں نے اپنا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثر و رسوخ جو تھا اور وہ نجد اور دومت الجندل تک جو تھا وہ وسیع کرتا ہے۔ اب اس طرح سے جو تھا نا بیٹا، وہ قریش مکہ کی طرف ایک دوسرے تجارتی شاہراہ جو کہ عراق کی طرف جاتی تھی، وہ بھی مسلمانوں کے اس ٹائم زیر اثر آ گئی۔ تو قریش مکہ کے پاس اس کے سوا جو تھا اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی جو ہے وہ مخالفت اس کو بالکل ختم کر دیں، ترک کر دیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لیں، یا فیصلہ کل ایک جو جنگ ہے اس کے لیے دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ جو تھا وہ اختیار کیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو مسلمان جو تھے نا، ان کو ظاہر مسلمانوں نے نقصان اٹھایا شکست کی صورت میں، تو مسلمانوں کو جو اس وقت کے عرب کے قبائل جو تھے نا ان سے شدید قسم کی مخالفت کا جو تھا وہ سامنا کرنا پڑا اس دور میں۔ اور یہ جو بدو قبائل تھے نا اس وقت، ان کا بیسیکلی جو پیشہ یا آپ کہہ سکتے ہیں ذریعہ معاش جس سے یہ روزی کماتے تھے وہ لوٹ مار یہ کرتے تھے، اور اسلام آپ کو پتہ ہے کہ اپنے حلیف قبائل کو اس کی اجازت تو نہیں دیتا تھا، تو اس لیے ان کی مخالفت جو تھی وہ بالکل فطری تھی۔ اب احد کے بعد یہ جو بدوی قبائل جو تھے نا، ان کے حوصلے اور بھی زیادہ مزید ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو تو شکست ہو چکی ہے، تو ان کے حوصلے اور بھی زیادہ بلند ہو گئے، اور کئی بار انہوں نے مسلمانوں سے جو تھا وہ الجھنے کی جو تھی وہ کوشش کی، لیکن ہر بار ان کو شکست ہوئی۔ اب یہ بدوی قبائل جو تھے نا بیٹا، اس بات کو سمجھتے تھے کہ اسلام کی کامیابی کی صورت میں جو ہے مسلمان جو ہیں ایک منظم اور مستحکم اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم کر لیں گے، اور وہ ڈاکہ اور لوٹ مار کا پیشہ آٹومیٹیکلی ان بدوی قبائل کو جو تھا وہ ترک کرنا پڑ جائے گا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے ہاتھوں کئی بار شکست کھانے کی وجہ سے وہ اپنے اندر ظاہر ایک انتقامی جذبات رکھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے گی تو ان کا تو یہ سارا ذریعہ معاش اور یہ جو لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو جو ہی یہود و قریش کی
طرف سے مدینہ پر جو تھا وہ حملہ کی مہم شروع کی گئی تو وہ فوراً جو بدوی قبائل جو تھے نا وہ فوراً اسلام کے خلاف جو تھے اس وقت کھڑے ہو گئے.